خوشحال آدمی بننا چاہتے ہیں تو اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنے دن کا شروعات نماز فجر اور صبح کے اذکار سے کیجیے تاکہ آپ فلاحی اور کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہ نجات رات کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر الفاظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنے ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں۔ انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ غریب اور مسکین پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبت حاصل کریں۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ بھی قاتل ہوتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور محروم کی آنسوں سے بچو۔ اخبار و اجراء کا مطالعہ کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں۔ اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے والدین کو عزت و احترام دے کر رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں۔ نہ کریں زندگی بہت مختصر ہے۔ یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرو۔ مشکلات و مصائب میں نماز بہترین معاون و مددگار ہوتی ہے۔ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بدگمانیوں سے بچو۔ ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے منہ موڑنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایسی نماز پڑھو جو تمہیں تمہاری قبر میں کام آئے۔ جب تم کسی کو غیبت کرتے ہو تو سنو تو اس کے لیے کہو کہ اللہ سے ڈرو۔ سورۃ تبارک الذی پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ محروم وہ ہے جو خشوع و خضوع والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم ہے۔ بھولے بالے ایمان والوں کو تکلیف مت دو۔ ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو۔ جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی ہیں۔ نماز تلاوت اور ذکر و اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہے۔ اگر رات کی تاریکی ختم ہوگی تو تکلیف بھی ان قریب دور ہوگی، بحران بھی ختم ہوگا اور پریشانی بھی گزر جائے گی۔ قائل و قال فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو کیونکہ آپ کے پاس اس سے بھی بڑے بڑے کرنے کے کام ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ نماز کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کے منتظر ہیں وہ اس سے کم درجے کی ہیں۔
قرآن پاک اپنے سرانے رکھو کیونکہ ایک آیات کا پڑھنا دنیا معاف سے بہتر ہے۔ دنیا خوبصورت ہے مگر تم اپنے ایمان کے ساتھ اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو دوزخ کی آگ کو یاد رکھے گا وہ برائی سے دور ہو رہے گا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ کیا گیا ایک لمبا سجدہ بہت سے محلوں سے بہتر ہے۔ ان سب باتوں کو بار بار پڑھیں، جن باتوں پر ممکن ہو عمل کریں۔